بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب سٹوریز پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نکاح سے پہلے میری بیوی نے ایسی شرط رکھی کہ میں حیران رہ گیا، اور جب میں نے حیرت سے اس سے پوچھا کہ یہ شرط کیوں رکھی ہے تو وہ کہنے لگی بس اس کے بغیر میں نکاح نہیں کر سکتی۔ اس کی بات سن کر میں پریشان سا ہو گیا تھا، لیکن وہ اپنی شرط منوائے بغیر نکاح کے لیے راضی نہیں تھی، اور جب تک یہ نکاح ہو کر اس کی طلاق نہ ہوتی تب تک حلالہ ممکن نہیں تھا۔ اس لیے میں نے مجبوراً اس کی شرط مان لی، کیونکہ میں اس سے بہت شدید محبت کرتا تھا اور کسی بھی قیمت پر اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس کی شرط پوری کی، اس نے میرے ہی نوکر کے ساتھ بخوشی نکاح کروا لیا۔ اپنے نوکر کے حوالے کرنے سے پہلے میں نے دوبارہ سے اپنی بیوی سے کہا کہ صبح ہوتے ہی طلاق لے لینا۔ وہ کہنے لگی فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ تو نوکر کے ساتھ خوشی خوشی کمرے میں چلی گئی، لیکن جاتے جاتے میرا سکون بھی ساتھ لے گئی۔ میں ساری رات انگاروں پر لیٹا رہا، اپنی محبت کو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے نوکر کے حوالے کر کے، اور اس بات کی اذیت میری روح کو چیر رہی تھی۔ یہ قدم اٹھانا مجھ پر کتنا بھاری تھا، یہ میرے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ مجھے بس صبح کے سورج کا انتظار تھا، اور جیسے ہی سورج طلوع ہوا میں خود اسی کمرے میں چلا گیا اور دروازہ بجا دیا۔ میری حالت کسی ہارے ہوئے جواری کے جیسی تھی جس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی محبت کو مار دیا تھا۔ مجھے دروازہ بجائے کچھ لمحے گزر گئے، لیکن دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ میں نے دوبارہ دروازہ پیٹ دیا۔ مجھے شمائلہ کا انتظار تھا۔ میں سوچ کر آیا تھا کہ اسی وقت رحیم سے کہہ کر اسے طلاق دلواؤں گا اور پھر دوبارہ سے اپنی زندگی کا حصہ بنا لوں گا، لیکن جیسے ہی دروازہ کھلا میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے ایک ایسا منظر دیکھا جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، کیونکہ اندر تو رحیم میری بیوی کے دونوں چھوٹے چھوٹے۔ میں نے بے یقینی سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا تو وہ گھبرا گئی، اس کے چہرے کے رنگ بدل گئے۔ شاید اس کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ میں اتنی صبح سویرے یہاں چلا آؤں گا۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا تو پوری طرح میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے لگا تھا کہ میرے سر پر کسی نے آسمان گرا دیا ہو۔ جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ جان کر آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے کہ کس طرح رحیم میری بیوی کے دو چھوٹے۔ میرا نام افضل ہے، اور یہ آج سے 5 مہینے پہلے کی بات ہے۔ یہ سردیوں کی ایک شام تھی۔ ہمیشہ کی طرح میرے اور شمائلہ کے درمیان ایک بیکار سی بات پر شدید قسم کا جھگڑا ہو رہا تھا، اور اسی جھگڑے کے دوران مجھے خود پر قابو نہ رہا اور سب کچھ تہس نہس ہو گیا۔ جب میں ہوش کی دنیا میں لوٹا تو صدمے کے مارے میری حالت ہی خراب ہو گئی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں۔ میں نے اپنے گرد نظر دوڑائی، سب کچھ بکھر چکا تھا۔ اب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں تھا، نہ ہو سکتا تھا۔ میں نے ایک نظر کمرے کے دوسری طرف دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی عورت پر ڈالی۔ کچھ دیر پہلے تک وہ میری بیوی تھی، لیکن اب میرے لیے غیر ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی زبان کی وجہ سے اپنی بیوی کو اپنے لیے نامحرم کر دیا تھا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی، اور اس کا سسکتا ہوا وجود مجھے دور سے ہی دکھائی دے رہا تھا۔ شاید وہ ہچکیاں لے رہی تھی۔ میں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے قریب گیا اور اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ مجھ میں تو اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ میں اس کا سامنا کر سکتا۔ بڑی مشکل سے میں نے جیسے ہی اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ تڑپ اٹھی۔ اس نے میرے ہاتھ کو دور جھٹکا اور کہنے لگی خدا کے لیے فضل، اب مجھے ہاتھ لگانے کی غلطی نہ کریں۔ کچھ دیر پہلے ہی آپ نے میرا اور اپنا رشتہ ختم کیا ہے۔ اب میں آپ کے لیے نامحرم ہوں، اور آپ مجھے اس طرح ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ شمائلہ کی اس بات نے میرا دل چیر کر رکھ دیا تھا۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ میں نے شدید غصے کے عالم میں اسے طلاق کے 3 لفظ کہہ سنائے تھے اور ہمارا تعلق ختم کر دیا تھا، مگر اس بات کا احساس مجھے اب ہوا تھا۔ میں نے شمائلہ کے آگے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں نے اپنی خوشی سے کچھ نہیں کیا، بس میں غصے میں تھا۔ میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، شاید اسی لیے میرے منہ سے یہ سب نکل گیا۔ تمہارے اور میرے سوا اس کمرے میں کوئی نہیں ہے، اس بات کو یہیں پر ختم کر دو۔ میری بات سن کر اس نے غصے سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی کچھ تو شرم کریں فضل، پہلے تو مجھے طلاق دے دی اور اب ایسی گھٹیا باتیں کر رہے ہیں۔ طلاق طلاق ہوتی ہے، چاہے غصے میں دی ہو یا مذاق میں۔ اب میرا اور آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اس نے پاس پڑا موبائل فون اٹھا کر دیوار پر دے مارا تھا۔
میں گھبرا کر پیچھے ہٹا۔ شمائلہ کا غصہ ویسے بھی بہت زیادہ خراب تھا۔ یہ اس کا غصہ ہی تھا جس نے مجھے اس نتیجے پر پہنچایا تھا۔ چھوٹی چھوٹی بات پر بڑے بڑے جھگڑے کرنا، غصے سے پاگل ہو کر میرے ساتھ زبان درازی کرنا اس کی عادت تھی، اور اسی وجہ سے ہمارے درمیان طلاق واقع ہوئی تھی۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی اور میں بے بس سا بیٹھا تھا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، بتائیں میں کہاں جاؤں؟ آپ کے سوا میرا کون تھا؟ ماں باپ کے مرنے کے بعد میرے بھائی نے مجھے آپ کے ساتھ رخصت کر دیا اور پلٹ کر بھی میری طرف نہیں دیکھا۔ آپ مجھے چھوڑ کر دبئی چلے گئے۔ 4 سال سے وہی بیٹھے تھے اور اب آئے تو مجھ پر یہ قیامت ڈھا دی۔ کچھ تو خیال کیا ہوتا میرا۔ میں مانتی ہوں میں غصے میں آپ کے ساتھ زبان درازی کیا کرتی تھی، لیکن آپ نے کبھی یہ سوچا ہے میں ایسا کیوں کرتی تھی؟ آپ کے بغیر میں نے یہ 4 سال کیسے گزارے ہیں آپ کو کیا معلوم؟ نہ میرے ماں باپ ہیں، نہ بہن بھائی، میں تو تنہائی سے ہی مر گئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ مجھے چھوڑ کر دوبارہ دبئی جائیں، بس اسی لیے غصے میں کسی نہ کسی بات پر جھگڑا کر کر بیٹھی تھی، لیکن آپ نے تو مجھے طلاق ہی دے دی۔ میں شمائلہ کا درد محسوس کر سکتا تھا، کہیں نہ کہیں وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی۔ میں 4 سال تک اس کے ساتھ نہیں تھا، فون پر بھی بہت کم ہی اس سے بات ہوا کرتی تھی۔ وہ بیچاری تو یہاں پر تنہا تھی اور میں وہاں اکیلا۔ میں نے بھی اکیلے پن کی اذیت کاٹی تھی، اس لیے اس کے درد کا احساس مجھے ہو رہا تھا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ جب وہ بہت زیادہ رو چکی تو میں نے اس سے کہا کہ شمائلہ تم پریشان نہ ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ہر چیز پہلے جیسی ہو جائے گی۔ کیسے؟ ہر چیز کیسے پہلے جیسی ہو سکتی ہے؟ آپ نے مجھے طلاق دے دی ہے، اب ہماری دوبارہ شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم پھر سے میاں بیوی کیسے بن سکتے ہیں؟ میرے پاس شمائلہ کے سوالوں کے کوئی جواب نہیں تھے، اس لیے میں خاموش ہو گیا۔ تو وہ اچانک ہی کہہ اٹھی کہ ایک طریقہ ہے جس سے سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اس کی بات پر میں چونک گیا اور کہا، جلدی بتاؤ کیا طریقہ ہے جس سے میری یہ غلطی ٹھیک ہو سکتی ہے؟ وہ کچھ دیر کو خاموش ہوئی اور پھر کہنے لگی، حلالہ، اب ہمارا دوبارہ رشتہ حلالہ کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ حلالہ، اس کی بات پر میری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں شمائلہ کو کبھی کسی اور کے ساتھ دیکھوں گا۔ یہ بات میری برداشت سے باہر تھی اور وہ حلالہ جیسی بات کر رہی تھی۔ میں کیسے اسے کسی غیر مرد کے حوالے کر سکتا تھا؟ شمائلہ میرے قدموں میں آ بیٹھی اور کہنے لگی، آپ کے سوا میرا کوئی نہیں تھا فضل، مگر آپ نے مجھ پر بڑا ظلم کیا ہے۔ اب آپ ہی ہیں جو سب کچھ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ میں عدت کے دن آپ کے گھر میں ہی مکمل کر لوں گی اور پھر آپ ہی میرا حلالہ کروا دیجیے گا۔ میں نے انکار میں سر ہلا دیا اور شمائلہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں شمائلہ، یہ ممکن نہیں ہے، میں تمہیں کسی اور کے نکاح میں نہیں دے سکتا۔ مجھ میں اتنا ظرف نہیں ہے کہ میں اپنی محبت کو خود اپنے ہاتھوں سے کسی اور کے حوالے کر دوں۔ شمائلہ نے غصے سے میرے ہاتھ کو جھٹکا اور کہنے لگی، جب مجھے طلاق دی تھی اس وقت یہ محبت کہاں گئی تھی؟ اس وقت کیوں خیال نہیں آیا کہ آپ ہمیشہ کے لیے ہمارے رشتے کو مٹا رہے ہیں اور اب ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ اگر دوبارہ میرا ساتھ چاہتے ہیں تو حلالہ تو کروانا ہوگا، اس کے بغیر ہمارا ساتھ ممکن نہیں ہے۔ میں نے تو سوچا تھا کہ آپ مجھے دوبارہ پانے کے لیے کچھ بھی کر گزریں گے، لیکن آپ تو خود غرض بنے بیٹھے ہیں۔ شمائلہ کی اس بات پر میرا سر پھٹنے لگا تھا۔ میں نے چیخ کر کہا، بتاؤ کس سے حلالہ کرواؤں تمہارا؟ کون ہے ایسا جو تم سے شادی بھی کرے گا اور میرے لیے تمہیں طلاق بھی دے دے گا؟ میں کیسے کسی پر اعتبار کر لوں؟ شمائلہ میری طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی، ہے ایک شخص جس سے آپ میرا حلالہ کروا سکتے ہیں، جس پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں اور ہمارا رشتہ ایک دفعہ پھر جڑ سکتا ہے۔ کون؟ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ میں نے ناسمجھی سے شمائلہ کو دیکھا تو وہ میرے قریب آ بیٹھی اور کہنے لگی، فضل، میں رحیم کی بات کر رہی ہوں۔ آپ رحیم سے میرا نکاح پروا دیں، وہ آپ کا وفادار ہے۔ جب سے آپ گئے ہیں اس نے میری خدمت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اگر آپ میرا اور اس کا نکاح کروائیں گے اور اس سے طلاق کا کہیں گے تو وہ کبھی انکار نہیں کرے گا۔ شمائلہ نے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، رحیم ہمارے گھر کا نوکر تھا، وہ پچھلے کئی سالوں سے یہاں ملازم تھا، لیکن میں شمائلہ کا نکاح اس کے ساتھ کیسے کروا سکتا تھا؟ شمائلہ کہنے لگی، رحیم میرا وفادار ہے، اگر میں اسے ساری بات بتاؤں گی، طلاق کا کہوں گی تو وہ کبھی انکار نہیں کرے گا۔ شمائلہ کہنے لگی، شمائلہ کی آنکھوں میں مجھے امید نظر آ رہی تھی۔ میں اس کے آگے ہار گیا تھا۔
کیونکہ شاید اب یہی ایک طریقہ تھا جس سے میری غلطی سدھر سکتی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم بات کر لو، اگر رحیم راضی ہے تو میں یہ کرنے کو بھی تیار ہوں۔ شمائلہ کہنے لگی پہلے وہ اپنی عدت پوری کرے گی اور پھر ہی رحیم سے بات کرے گی۔ میں خاموش ہو گیا۔ شمائلہ نے اپنا کمرہ الگ کر لیا۔ وہ مجھ سے پردہ کرنے لگی، نہ میرے سامنے آتی نہ مجھ سے بات کرتی۔ میں سارا دن گھر پر نہ ہوتا، وہ سارا دن آزاد ہوتی، لیکن رات کو جیسے ہی میں لوٹ کر آتا وہ خود کو کمرے میں بند کر لیتی۔ ایک رحیم تھا جو اس کے سارے کام کر دیا کرتا تھا۔ رحیم کو ہماری طلاق کا علم ہو چکا تھا اور شاید شمائلہ نے اس سے حلالے کی بات بھی کر لی تھی۔ ایک دن میں شام کو جلدی گھر لوٹ آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میری بیوی شمائلہ باورچی خانے میں رحیم کے ساتھ کاموں میں لگی ہوئی تھی اور اس کے چہرے پر کوئی گھونگھٹ نہیں تھا۔ میرے سامنے تو وہ عدت کا کہہ کر گھونٹ لیتی تھی، لیکن رحیم کے سامنے اس نے کوئی پردہ نہیں کیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسا پردہ ہے جو صرف مجھ سے ہے۔ میرے قدموں کی آواز پر شمائلہ نے پلٹ کر دیکھا اور جلدی سے گھونگھٹ ڈال لیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں تلخی سے کہہ بیٹھا کہ کیا صرف پردہ مجھ سے ہی ہے؟ میری بات پر اس کی گھبرائی ہوئی سی آواز نکلی اور کہنے لگی کہ کاموں کے دوران کب دوپٹہ سرک گیا مجھے پتہ نہیں چلا۔ اب احساس ہوا ہے تو میں نے ڈال لیا ہے، اور اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو بتا دیجئے، میں اپنے کمرے سے بھی باہر نہیں نکلوں گی۔ مجھے اس کی آواز بھیگی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ میں نے ایک دفعہ پھر اس کا دل دکھایا تھا۔ مجھے شرمندگی کا احساس ہوا تو میں نے بات بدلی اور کہا کہ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں نے تو بس یوں ہی کہہ دیا تھا۔ اس دن کے بعد سے میں نے شمائلہ کے ساتھ کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی تھی۔ کہیں اس کی غلطی بھی دیکھتا تو نظر انداز کر دیتا۔ 4.5 مہینے کا یہ عرصہ میں نے بہت ہی مشکل سے کاٹا تھا۔ دبئی بھی واپس نہیں گیا تھا۔ سارا وقت میں گھر سے باہر یہاں وہاں ادھر ادھر گھومتا، اپنی غلطی پر پچھتاتا۔ یہ سوچ سوچ کر میری جان نکلتی کہ میں خود اپنے ہاتھوں شمائلہ کا اپنے ہی نوکر کے ساتھ نکاح کروانے والا ہوں۔ دن گزرے، شمائلہ کی عدت ختم ہوئی اور اس نے مجھے بتایا کہ وہ رحیم سے بات کر چکی ہے۔ رحیم نکاح کے لیے راضی ہے۔ یہ سن کر میں خوش ہو گیا اور قاضی کو بلوا لیا۔ رحیم اور شمائلہ آمنے سامنے نکاح کے لیے بیٹھ گئے۔ رحیم نے تو ایک نظر اٹھا کر بھی شمائلہ کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اس نے واقعی مجھ سے وفاداری کا ثبوت دیا تھا، لیکن قاضی صاحب نے جیسے ہی نکاح پڑھانا شروع کیا تو شمائلہ نے انہیں روک دیا اور مجھ سے کہنے لگی کہ وہ ایسے ہی نکاح نہیں کرے گی۔ اس کی بات پر میں حیران رہ گیا۔ قاضی صاحب بھی چپ ہو گئے۔ وہ کہنے لگی کہ پہلے ہی جو کچھ ہو چکا ہے اس میں اس نے بڑا نقصان اٹھایا ہے۔ کسی کا کچھ نہیں گیا، لیکن اس کی زندگی داؤ پر لگ گئی ہے، اس لیے وہ چاہتی ہے کہ اس کی ایک شرط قبول کی جائے۔ میں نے کہا بولو شمائلہ، کیا چاہتی ہو تم؟ جو تم کہو گی مجھے قبول ہے۔ میری بات سن کر وہ مسکرائی اور اپنی شرط بیان کر دی۔ اس کی شرط سن کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ مجھے اس سے ہرگز بھی ایسی امید نہیں تھی، نہ ہی میں نے سوچا تھا کہ وہ کبھی ایسی کوئی بات کرے گی۔ لیکن وہ کہنے لگی کہ اگر نکاح ہوگا تو اس شرط پر ہی ہوگا، ورنہ وہ یہ نکاح نہیں کرے گی۔ وہ دوبارہ اپنی زندگی داؤ پر نہیں لگا سکتی۔ میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں اس کی شرط مان لیتا، کیونکہ میں ہر صورت اسے دوبارہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس سے اپنی محبت سے شادی کی تھی اور میں اسے کسی بھی صورت میں کھونا نہیں چاہتا تھا، اور پھر دیکھا جاتا تو اس کی بات میں وزن تھا، اس لیے میں نے انکار نہ کیا اور اس کی شرط قبول کر لی۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہ ہوگی۔ میں نے شمائلہ کی شرط کو پورا کیا اور اس نے رحیم سے نکاح پڑھوا لیا۔ میں نے شرمندگی کے مارے رحیم سے سیدھے کوئی بات نہیں کی تھی۔ جو بات کی تھی شمائلہ نے ہی کی تھی۔ اس لیے میں نے شمائلہ سے کہا کہ بس آج کی رات اس کے ساتھ گزار لو، صبح ہوتے ہی اس سے طلاق لے لینا۔ میری بات پر وہ دھیرے سے مسکرائی اور رحیم کے ساتھ کمرے میں چلی گئی۔ میں نے اسے روکا اور کہا کہ وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے، اسی گھر میں رات گزار لو، ایک رات کی ہی تو بات ہے۔ مگر رحیم نے انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگا صاحب جی، میری رہائش کواٹر میں ہے، میں اپنی بیوی کو بھی وہیں رکھوں گا، چاہے ایک رات کے لیے ہی صحیح۔ وہ شمائلہ کو لے کر چلا گیا اور میں ساری رات یہاں سے وہاں ٹہلتا رہا۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی، بس دماغ میں ایک ہی خیال تھا
کہ میری بیوی آج کی رات کسی اور کے ساتھ تھی۔ یہ سچ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ کبھی میں اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے مارنے لگتا تو کبھی اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے دبانے لگتا۔ یہ رات مجھ پر قیامت کی طرح تھی، اور یہ بات ہر غیرت مند مرد محسوس کر سکتا ہے کہ یہ احساس کیسا ہوگا جو میں اس وقت محسوس کر رہا تھا۔ اس رات کا ایک ایک پل بہت بھاری تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وقت گزر ہی نہیں رہا، اور پھر دھیرے دھیرے رات سرکتی چلی گئی اور صبح کا سورج نکلا تو میں گرتا پڑتا کوارٹر کے دروازے پر پہنچ گیا۔ بس بہت ہو چکا تھا، اب میری برداشت ختم ہو گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں رحیم سے کہوں گا کہ ابھی اور اسی وقت میری بیوی کو طلاق دے دے، لیکن وہاں جا کر جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا، میرے ہوش اڑ گئے۔ جیسے ہی میں نے دروازہ بجایا اور میری بیوی نے دروازہ کھولا تو اندر وہ چھوٹے چھوٹے بچے نظر آئے۔ رحیم ان بچوں کے ساتھ بیٹھا کھیل رہا تھا۔ وہ دونوں بچے رحیم کے اوپر چڑھے ہوئے تھے۔ شمائلہ کے کہنے پر میں اندر داخل ہوا اور میں نے حیرت سے پوچھا، یہ بچے کس کے ہیں؟ میری بات سن کر شمائلہ نے ایک ایسا سچ مجھے کہہ سنایا جسے سن کر میرا رشتوں پر سے اعتبار اٹھ گیا۔ اس نے بڑے رعب سے کہا کہ یہ بچے میرے اور رحیم کے ہیں۔ آپ تو مجھے چھوڑ کر دبئی چلے گئے۔ میرے لیے تنہا زندگی گزارنا مشکل ہو گیا تھا۔ میرے رحیم کے ساتھ تعلقات بن گئے۔ ان 4 سالوں میں نے اور رحیم نے آپ کے پیسوں پر خوب عیاشی کی، اور یہ بچے ہم دونوں کے ہی ہیں۔ لیکن میں آپ سے طلاق لے کر رحیم سے ایک شرعی رشتہ نہ بنا سکی، کیونکہ اگر آپ سے طلاق لیتی تو سب کچھ میرے ہاتھ سے نکل جاتا۔ میں اس پیسے کو گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ اس لیے جب مجھے پتا چلا کہ آپ کچھ مہینوں کی چھٹی پر واپس آ رہے ہیں تو میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں مزید رحیم کے ساتھ ناجائز رشتے نہیں رکھ سکتی، بلکہ کچھ ایسا کروں گی کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، یعنی میرا اور رحیم کا رشتہ بھی جائز ہو جائے اور مجھے دولت سے ہاتھ بھی نہ دھونا پڑے۔ میں نے رحیم سے کہا کہ وہ ان بچوں کو چھپا کر رکھے۔ میں جانتی تھی کہ آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن غصے کے بہت تیز ہیں۔ میں نے اسی بات کا فائدہ اٹھایا اور ہر چھوٹی بڑی بات پر جھگڑا شروع کر دیا۔ میں نے آپ کو جان بوجھ کر اتنا عاجز کیا کہ آپ تنگ آ کر مجھے طلاق جیسے لفظ کہہ سنائیں۔ میرے حق مہر میں بہت سارا پیسہ آپ لکھ چکے تھے، اس لیے اگر میں خود سے خلا لیتی تو وہ سارا پیسہ مجھے گنوانا پڑتا۔ جب ہی میں چاہتی تھی کہ آپ مجھے طلاق دیں، اور وہی ہوا جیسا میں نے سوچا تھا۔ لیکن مزہ تو اس وقت آیا جب آپ نے یہ کہا کہ آپ مجھے نہیں چھوڑنا چاہتے، بلکہ میرے ساتھ ہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اور اس وقت میں نے سوچا کیوں نہ بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لوں۔ پیسہ تو بہت سارا ملنے ہی والا تھا۔ اب میں یہ گھر بھی اپنے نام کروانا چاہتی تھی، اور اسی لیے میں نے نکاح کے عین موقع پر ایسی شرط رکھی کہ سب کچھ میرے ہاتھ میں آ گیا۔ میں نے جان بوجھ کر رحیم کے ساتھ حلالہ کی بات کی، اور اس طرح میرا مقصد پورا ہو جاتا۔ میرا اور رحیم کا نکاح ہو جاتا۔ مزید اپنے بچوں کو دنیا سے چھپا کر نہیں رکھ سکتے تھے ہم لوگ۔ اور پھر جب نکاح کا وقت آیا تو میں نے آپ سے کہہ دیا کہ جب تک آپ میرے نام گھر نہیں کریں گے میں رحیم سے نکاح نہیں کروں گی، کیونکہ میں اپنے حق میں حفاظت چاہتی ہوں۔ میں نے ایسے ظاہر کیا جیسے یہ سب میں کسی خوف کے تحت کر رہی ہوں، لیکن دراصل یہی میرا منصوبہ تھا کہ دولت کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بڑا سا گھر بھی چاہیے تھا۔ آپ نے سوچا کہ گھر آپ کے نام ہو یا میرے نام، کیا فرق پڑتا ہے؟ میں تو رحیم سے طلاق لے کر دوبارہ آپ ہی کے نکاح میں آنے والی ہوں، اسی لیے آپ نے یہ گھر میرے نام کر دیا۔ لیکن یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ میں رحیم سے کبھی طلاق لوں گی۔ طلاق کوئی مذاق نہیں ہے۔ آپ نے مجھے غصے میں آ کر خود طلاق دی ہے، لیکن میں رحیم سے طلاق نہیں لے سکتی، کیونکہ وہ میرے 2 بچوں کا باپ ہے، اور اب میں اپنی زندگی اسی کے ساتھ گزاروں گی۔ اب ہمارے پاس دولت بھی ہے اور گھر بھی۔ آپ اس گھر سے جا سکتے ہیں۔ گھر اب میرا، میرے شوہر اور میرے بچوں کا ہے۔ شمائلہ کے اس انکشاف نے میری جان نکال دی تھی۔ میں اسے کیا سمجھتا تھا، وہ کیا نکلی تھی۔ شمائلہ وہ عورت تھی جس سے شادی کرنے کے لیے میں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا تھا، اپنے والدین سے جھگڑا کیا تھا، خود دبئی میں بڑے مشکل سے کام کرنے کے باوجود میں نے شمائلہ کو ایک شاہانہ زندگی دی تھی۔ اگر وہ اپنے منہ سے کہتی کہ یہ گھر اسے چاہیے تو میں وہ بھی اس کے نام کر دیتا، لیکن اس نے تو مجھے چھوڑ کر رحیم جیسے نوکر کے ساتھ ناجائز تعلقات بنا لیے تھے، اور یہی نہیں بلکہ اس سے 2 بچے بھی تھے۔
یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ مجھے اپنی ماں کی بات یاد آئی تھی کہ شمائلہ اچھی عورت نہیں ہے، اس سے شادی نہ کرو، عورت اچھی نہ ہو تو نسلیں خراب ہو جاتی ہیں۔ واقعی وہ بہت بری ثابت ہوئی تھی۔ میں نے آج تک جو کچھ بھی کمایا تھا وہ سب کچھ اسی کے پاس تھا۔ حق مہر کے نام پر بھی اس نے مجھ سے 2 لاکھ روپے وصول کیے تھے، اور یہ گھر بھی وہ اپنے نام لکھوا چکی تھی۔ اب میں اس کے کسی کام کا نہیں تھا، اس لیے اس نے مجھے صاف کہہ دیا کہ میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں۔ میرے اعتبار کی دھجیاں اڑ گئی تھی۔ میں نے شمائلہ سے کوئی گلہ نہیں کیا اور خاموشی سے خالی ہاتھ اس گھر سے نکل آیا۔ میرے پاس کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا۔ یہ پیسہ میں دوبارہ کما سکتا تھا، لیکن جو دھوکہ مجھے ملا تھا اس دھوکے نے مجھے ختم کر دیا تھا۔ 2 ہفتے بعد میں واپس دبئی پہنچ گیا۔ میرے پاس اب پاکستان میں رہنے کے لیے کوئی وجہ نہیں تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ آج شمائلہ اور رحیم کن حالات میں ہیں، ان کی زندگی کیسی گزر رہی ہے، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں، شمائلہ نے مجھے جس طرح دھوکہ دیا ہے، ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ یہ حالات اور وقت اسے بھی دھوکہ دیں گے۔ رحیم جیسے لوگوں کو میں اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ وہ بہت ہی زیادہ لالچی انسان ہے جس نے شمائلہ کو اپنی غرض کے لیے استعمال کیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ بہت جلد وہ خود شمائلہ کو چھوڑ کر جائے گا اور پھر وہ تنہا رہ جائے گی، اور کہیں نہ کہیں قصور میرا بھی ہے۔ میں نے طلاق اور حلالے کو ایک کھیل سمجھا، غصے میں آ کر طلاق دی اور پھر کوشش کی کہ اپنی مرضی کے حلالے کے مطابق دوبارہ شمائلہ کو حاصل کر لوں۔ یہ سب شرعی طور پر بالکل ٹھیک نہیں تھا۔ یہ جانتے ہوئے بھی میں نے یہ قدم اٹھایا اور شاید اسی کی سزا مجھے ملی ہے۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ طلاق اور حلالے کو مذاق یا کھیل نہ بنائیں۔ یہ بہت نازک سے معاملات ہیں جنہیں ہم لوگ آج کل اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنے لگے ہیں۔